آج ہم سی ایم ایم آئی کی اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن کے میچورٹی لیول 3 جس کا نام ڈیفائنڈ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس لیول پر جو پروسیسز ہیں وہ تمام آرگنائزیشن کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو وہاں آرگنائزیشن کا کلچر ہے، یا کہنا چاہیے کہ جو آرگنائزیشن کے امپلائیز ہیں وہ پرو ایکٹیو موڈ میں کام کرتے ہیں. پرابلمس کی ارائز ہونے کے بعد ری ایکٹیو موڈ میں نہیں ہوتے بلکہ وہ پرو ایکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو سی ایم ایم آئی لیول 3 کے پروسیسز ہیں وہ پرو ایکٹیولی آپریٹ کیے جاتے ہیں، پرو ایکٹیولی ان کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ تمام آرگنائزیشن کے لیے اپلیکیبل ہوتے ہیں. تمام آرگنائزیشن کے لیے اپلیکیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو کہ سی ایم ایم آئی لیول 3 پر آپریٹ کر رہی ہے، اس کے لیے وہ اپریز کی جا چکی ہے، اس کی ایک آرگنائزیشن وائڈ بزنس اپروچ ہے، اور یہ ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے لیول 2 سے. جو بیسٹ پریکٹسز لیول 2 میں یوز کی جاتی تھیں اور جو لیسنز لرنڈ لیول 2 میں ایک پروجیکٹ کی حد تک شیئر کیے جاتے تھے، وہ اب تمام آرگنائزیشن تک، جس کو ہم کہتے ہیں ببل اپ، ہو چکے ہیں، اور ایک آرگنائزیشن آئیڈینٹی کریٹ ہو جاتی ہے ان پروسیسز کی جو کہ ان آرگنائزیشنس کے لیے جو کہ لیول 3 پر آپریٹ کرتی ہیں. اور اس سے ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن جو کہ سی ایم ایم آئی لیول 3 کے اوپر آپریٹ کرتی ہے، اس کا ایک اپنا سیٹ آف پروسیسز ہوتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشنز اون سیٹ آف پروسیسز، جس کو وہ تمام مختلف پروجیکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً کہ تمام پروجیکٹس پر ایک ہی پروسیس یوز ہوتا ہے، بلکہ اس کا مراد یہ ہے کہ مختلف جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو کہ لیسن لرنڈ ہیں، جو کہ ایکسپیرئنسز ہیں، ان کی بنیاد پر ایک ایسا سیٹ آف پروسیسز بنا لیا گیا ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے جو اس کے ساتھ یونیک ہے، اس کی آئیڈینٹی بن گیا ہے. اور یہ کہ انڈیویجول پروجیکٹس کو وہ اس کو ماڈیفائی کر ان پروسیسز کو ٹیلر کر کے ڈپینڈنگ آن دی کائنڈ آف پروجیکٹ وہ اس پروسیس کو یوز کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامن شیئرڈ اپروچز ہوتی ہیں فار پرفارمنگ ڈیلی ٹاسکس آن ایچ پروجیکٹ. فار ایگزامپل، اگر آپ نے سائز ایسٹیمیشن کرنی ہو کسی پروجیکٹ کو، تو آپ کسی ایک ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں. بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل ڈیلفائی ٹیکنیک یوز کر کے ہم کسی پروجیکٹ کے یا پروڈکٹ کے سائز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن کا اسٹینڈرڈ طریق بن جاتا ہے کہ یہ ایک اپروچ وہ آرگنائزیشن اپنے مختلف پروجیکٹس میں یوز کرتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آرگنائزیشن صرف فنکشن پوائنٹس میں ہی سائز کو ایسٹیمیٹ کرے گی، بلکہ اس کے پاس ڈپینڈنگ آن دا پروجیکٹس، ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا پروجیکٹ، اور اگر وہ لیگیسی سسٹم ہے جہاں پر فار ایگزامپل لائنز آف کوڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یا ان کے لائنز آف کوڈ کو ایز اے میجر آف سائز آف دا پروجیکٹ یوز کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور اپنی جو میجر کرنے کے طریقے ہیں اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ڈیلفائی ٹیکنیک ہی یوز ہو سکتی ہے، لیکن لائنز آف کوڈ اس پروجیکٹ کے لیے سائز کو میجر کرنے کا ایک میٹرک بن جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ لیول 3 پر آپریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز بن جاتا ہے، اور اس سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز کو یوز کر کے آپ انڈیویجول پروجیکٹس میں اس میں چینجز بھی کر سکتے ہیں. اس میں بعض دفعہ ویورز بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن انڈیویجول پریکٹسز میں، اسپیسیفک پریکٹسز میں یہ نہیں کہ پورے پروسیس ایریاز کو کا ویور دے دیا. تو
ایمفسس لیول 3 پہ لیول 2 سے زیادہ ہوتا ہے کہ فیتھفلی جو سی ایم ایم آئی کے انٹینٹ ہے، جو سی ایم ایم آئی کے پروسیس ایریاز ہیں اور اس کے اندر جو گولز اور پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ جو ٹیلرنگ کا پروسیس ہے کسی پروجیکٹ کے لیے، اس کو وہ سپورٹ کیا جاتا ہے انجینئرنگ پروسیس گروپ کے، اور یہ اسی وقت ریکویسٹ گرانٹ ہوتی ہے کہ اگر اسپیسیفک اور ٹرو ریکوائرمنٹس ہوں کہ جی اس پروجیکٹ کے لیے ہمارے پہ یہ پریکٹسز اپلیکیبل نہیں ہوں گی، ہمیں ان سے ویور ایشو کیا جائے. تو جو انجینئرنگ پروسیس گروپ ہے وہ ایسی تمام ریکویسٹس کو کنسیڈر کرتا ہے بیسڈ آن دا فیکٹس، اور پھر وہ ویورز گرانٹ ہوتے ہیں. لیول 3 پر آپریٹ کرنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کو ان تمام گولز کو جو کہ لیول 2 پر مینشن کیے گئے ہیں اور ان تمام پروسیس ایریاز کو جو کہ لیول 2 پر مینشن کیے گئے ہیں بھی پرفارم کرنا پڑتا ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے، ان ایڈیشن ٹو دوز پروسیس ایریاز جو کہ لیول 3 میں مینشن کیے ہیں اور جن کی آج ہم ڈسکشن کریں گے. بعض اوقات ویورز یا ایکسیپشنز بھی دیے جاتے ہیں، بٹ اٹ از امپورٹنٹ دیٹ کوشن شوڈ بی ایکسرسائزڈ، کیونکہ اگر آپ یہ ویور کی گرانٹ کو ایک نارم بنا لیں ایز کمپیئر ٹو ایز این ایکسیپشن، تو پھر جو ہمارا مقصد ہے اس پروسیس امپرومنٹ ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرنے کا وہ ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے. اور اگر آپ ویورز ایشو کریں بھی تو تمام پروسیس ایریاز کو ٹپکلی ویورز ایشو نہیں کیے جاتے، لیکن بعض اسپیسیفک پریکٹسز کو ٹیلر آؤٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ یہ بعض اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو فالو کرنے کی وجہ سے ان پریکٹسز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایک نارم بن جائے کہ جی اس پروسیس ایریا کو ہمیں ویو کر دیا جائے، تو پھر اس آرگنائزیشن کی جو آبجیکٹیوز ہیں فار پروسیس امپرومنٹ، فار اچیونگ ہائر لیولز آف میچورٹی ان ڈوئنگ ٹیکنیکل اینڈ مینیجریل ٹاسکس، تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور اس کو وہ جو اپریزل ایٹ دیٹ لیول ملنی چاہیے وہ اس کو آبویسلی نہیں مل سکتی. اب ہم ان ایٹریبیوٹس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو کہ ایک ڈیفائنڈ پروسیس کے ہونے چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سی ایم ایم آئی لیول 3 پر جو پروسیسز ہیں اس کے بعض ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. اور یہ کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ایک پرپز اسٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جو اس پروسیس کا مقصد کیا ہے، پھر اس پروسیس میں انپٹس کیا ہیں جو کہ ورک پروڈکٹس، پلانز، اپروول میمورینڈا کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. پھر اس پروسیس کی انٹری کرائٹیریا کیا ہے، واٹ مسٹ بی ٹریگرڈ بفور دا پروسیس کین اسٹارٹ. دس کین یوزلی بی دی ایگزٹ کرائٹیریا آف دا پریویس اسٹیپ اور پریویس پروسیس. تو اسی طرح ایکٹیویٹیز ہیں، کیا ایکٹیویٹیز اور ٹاسکس جو ہیں وہ اس پروسیس میں پرفارم کیے جائیں گے، اور ان کو لیٹر یا فردر بریک ڈاؤن جو ہے وہ ڈیٹیلڈ پروسیجرز میں کیا جائے گا آن ہاؤ ٹو پرفارم دا ٹاسکس. پہلے ایکٹیویٹیز کی ہائر لیول کے اوپر ڈسکرپشن ہے، اور اس کے بعد ان کا پروسیجرل بریک ڈاؤن ہے کہ وہ سارا ایکٹیویٹیز کے انڈر آئے گا. پھر رولز ہیں، ہو ڈز واٹ، اینڈ دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ of an attribute of a process at the defined level. پھر measures ہے، what measures does this process produce, or what are the verification steps, what reviews are performed to determine that this process is followed and is producing the correct results. تو یہ جو correct results ہے اس کے لیے quality assurance reviews ہیں. Sometimes you have to have customer peer and project reviews ایز ویل. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پروسیس جب آپ ڈیفائنڈ لیول کے اوپر پروسیسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پھر کلیئرلی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. پھر آؤٹ پٹس ہیں جو کہ اس پروسیس
کی ایگزیکیوشن کی یا اس پروسیس کی کہنا چاہیے فیتھفل ایگزیکیوشن کے نتیجے میں ہمارے پاس پروڈیوس ہوتے ہیں، ان میں ورک پروڈکٹس ہیں، ان میں پلانز ہیں، ان میں اپروو پروڈکٹس ہیں. پھر ایگزٹ کرائٹیریا ہے، ہاؤ ڈو وی نو وین از اٹ ٹائم ٹو اسٹاپ دا پروسیس. اور دیز آؤٹ پٹس کین سم ٹائمز بیکم دا ان پٹس ٹو فالوئنگ پروسیسز. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پروسیس کو نہ صرف یہ کہ آربیٹریریلی پرفارم کر دیتے ہیں، بلکہ یو ہیو ٹو ایک سارٹ آف میتھمیٹیکلی ڈیفائن کہ جی یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ آپ کو ان ورک پروڈکٹس کو، ان پلانس کو، ان ایکٹیویٹیز کو، ان پروسیجرس کو ایسوشیٹ کرنا پڑتا ہے. یہی چیز ہے جو کہ ایک پروسیس کو ڈیفائن کرتی ہے. جب آپ کسی چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیتے ہیں پھر اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہتی. اور یہ ایک بہت فنڈامنٹل ڈفرینس ہے فرام آل ادر لوور میچورٹی لیولس جو کہ CMMI میں یا کسی اور ماڈل میں بھی ہوں، کہ جب آپ کسی چیز کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیتے ہیں تو اس میں پھر ایمبیگوٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا، کوئی تصور نہیں رہتا. اس کی میں ایک مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ اگر ایک مینول آپ پڑھیں اور اس میں ایک ٹرم استعمال کی ہو جو کہ ملٹیپل میننگز دے سکتی ہے، تو آپ اس مینول کے آخر پہ یا بعض دفعہ مینولس کے شروع ہونے سے پہلے بھی ایک سیکشن ہوتا ہے جس کو گلاسٹری کا سیکشن کہتے ہیں، اور اس میں وہ تمام ٹرمینالوجیز اور ایبریویشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں. اور اس گلاسٹری کے سیکشن کے بغیر کوئی ٹیکنیکل ڈاکومنٹ مکمل نہیں سمجھی جاتی. اور آپ اگر غور سے اپنے مختلف مینولس کو، مختلف جو پلانس کی ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ پروجیکٹ پلان ہو، چاہے وہ کنفیگریشن مینجمنٹ پلان ہو، چاہے وہ سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پلانس ہوں، ان کو دیکھیں تو اس میں بڑے کلیئرلی مارکڈ ہوتا ہے کہ جی آپ نے گلاسٹری کا سیکشن جو ہے وہ ضرور رکھنا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنی ڈسکشن پر، اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ لیول 2 اور لیول 3 کے پروسیسز میں کیا فرق ہے. مینیج پروسیس جو کہ لیول 2 کا پروسیس ہے از اے پروسیس دیٹ ٹیکلز پروجیکٹ مینجمنٹ ایفرٹس، is planned and executed according to a policy, is monitored and reviewed to ensure adherence to process description. یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ مینیج ہوتا ہے، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو اس میں ایفرٹ ہیں ان کو ٹیکل کرتا ہے، یا پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو یہ ایڈریس کرتا ہے، یہ پلانڈ ہوتا ہے اور اس پالیسی کے مطابق ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو پراپرلی مانیٹر بھی کیا جاتا ہے سو دیٹ اٹ از بینگ فالوڈ کریکٹلی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آن دی ادر ہینڈ اے ڈیفائنڈ پروسیس، اور ڈیفائنڈ پروسیس وہ ہے جو کہ CMMI لیول 3 کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اور ڈیفائنڈ process builds upon a managed process by creating an organizational process that is often tailored to fit the needs of a particular project, and it involves gathering information related to improvement efforts undertaken by the organization. اور اس میں جو ہماری امپروومنٹ کے ایفرٹ ہیں اس میں دونوں طرح کی پروسیسز شامل ہیں. آرگنائزیشن لیول پروسیسز کو بھی ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں اور پروجیکٹ لیول پروسیسز کو بھی ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم ان پروسیس ایریاز کو جو میچورٹی لیول 3 پر ہیں اس میں سے پہلے 6 پروسیس ایریاز آپ کے سامنے لسٹڈ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 از ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ، نمبر 2 از ٹیکنیکل سولوشن followed by product integration. Number 4 is verification. Number 5 is validation. 6 is organizational process focus. اب ہم اگلے 5 پروسیس ایریاز کو ویو کر رہے ہیں جس میں آرگنائزیشنل پروسیس ڈیفینیشن، آرگنائزیشنل ٹریننگ،
پھر انٹیگریٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ، دین رسک مینجمنٹ، اینڈ فائنلی ڈیسیژن انالیسس اینڈ ریزولوشن۔ اب ان پروسیس ایریاز کی جو کہ لیول 3 کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، آپ نے ایک لسٹ دیکھی ہے، ان کو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جو لیول 3 پہ پروسیس ایریاز ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، اور لیول 2 پر آنے والے پروسیس ایریاز پہلے امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو کہ لیول 3 پرفارم کر رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف لیول 3 پہ پروسیس ایریاز کو امپلیمنٹ کرے یا ان کو یوٹیلائز کرے، اور ان کو اس میں جو پروسیسز اور گولز ڈیفائنڈ ہیں ان کو اچیو کرے، بلکہ اس سے پہلے کو لیول 2 کے پروسیس ایریاز پر اور لیول 2 کے گولز پر اور لیول 2 کے پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ دس مینڈیٹ ہولڈز ٹرو فار بوتھ اسپیسیفک گولز ایز ویل ایز جنرک گولز۔ لیول 3 کے لیے 2 جنرک گولز ہیں، اور اس میں ایک وہی ہے جو کہ لیول 2 پر ہے، یعنی کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ مینیجڈ پروسیس، اور جو ایڈیشنل جنرک گول CMMI لیول 3 کے لیے ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ڈیفائنڈ پروسیس ہے۔ جو جنرک پریکٹسز انسٹیٹیوشنلائز مینیج پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ ہیں: اسٹیبلش این آرگنائزیشن پالیسی، پلان دا پروسیس، پرووائڈ ریسورسز، assign responsibility, train people, manage configuration, identify and involve relevant stakeholders, monitor and control the process, objectively evaluate adherence, and review status with higher level management۔ ان کے اوپر ڈسکشن کے لیے I would refer you to do reading on the مینیجڈ پروسیس۔ آج ہم جو فوکس کریں گے وہ اسپیسیفکلی CMMI لیول 3 کے اوپر فوکس کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جنرک پریکٹسز فار انسٹیٹیوشنلائز اے ڈیفائنڈ پروسیس۔ اس گول کے ساتھ 2 پریکٹسز ہیں، اور ان کے نام ہیں اسٹیبلش اے ڈیفائنڈ پروسیس اینڈ نمبر 2 کلیکٹ امپروومنٹ انفارمیشن۔ جیسا کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پریکٹسز جو ہیں، یہ جنرک پریکٹسز جو ہیں، یہ ان ایڈیشن ٹو دوز پریکٹسز ہیں جو کہ جنرک گول انسٹیٹیوشنلائز مینیجڈ پروسیس کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ لیول 3 پر ایک آرگنائزیشن کو پرفارم کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دیر آر لاٹ آف ایریاز جو کہ پروسیس ایریاز ہیں، پھر ان کے ساتھ اسپیسیفک گولز ہیں، اسپیسیفک پریکٹسز ہیں، پھر لیول 2 کی جو پروسیس ایریاز ہیں، لیول 2 کے گولز اور پریکٹسز ہیں، بوتھ جنرک اینڈ اسپیسیفک، وہ ساری ایکچولی پرفارم کرنی پڑتی ہیں، ایکچولی ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کو آرگنائزیشن وائڈ ایفرٹ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم لیول 3 کی جو پروسیس ایریاز ہیں ان کو 1 بائی 1 انڈر ڈسکشن لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ایریا ہے وہ ہے، اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ دس پروسیس ایریا اور از یوزڈ ٹو پروڈیوس اینڈ اینالائز کسٹمر پروڈکٹ اینڈ کسٹمر کمپوننٹ ریکوائرمنٹس۔ اب ہم صرف سافٹ ویئر کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب ہم دوسری ریلیٹڈ جو ڈسپلنس ہیں، چاہے سسٹم انجینئرنگ ہو، چاہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو، ان تمام پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں یا پروڈکٹس کے بعض کمپوننٹس کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں 3 اسپیسیفک گولز ہیں۔ نمبر 1 ڈیولپ کسٹمر ریکوائرمنٹس، نمبر 2 ڈیولپ پروڈکٹ ریکوائرمنٹس،
اینڈ نمبر 3 اینالائز اینڈ ویلیڈیٹ ریکوائرمنٹس. اب ان تینوں اسپیسیفک گولس کی جو پریکٹسز ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈیولپ کسٹمر ریکوائرمنٹس جو کہ اسپیسیفک گول 1 ہے فار ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ، اس کی 2 پریکٹسز ہیں، ایلیسٹ نیڈس اینڈ ڈیولپ دا کسٹمر ریکوائرمنٹس. جیسا کہ آپ ان دونوں پریکٹسز کے ناموں سے یا ٹائٹل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسپیسیفک گول میں جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے، جو آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ جو کسٹمر کی ایکچوئل نیڈس ہیں، جو کسٹمر کی ایکچوئل ریکوائرمنٹس ہیں، کیوں وہ ایک پروڈکٹ بنانا چاہتا ہے، کیوں وائی واٹ از دا نیڈ فار دیٹ پروڈکٹ، اور اس میں کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اس پروڈکٹ میں کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے، ان کو ایلیسٹ کرنا، ان کو ڈٹرمن کرنا، ان کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کر دینا کہ وہ ان کے اندر پھر بعد میں انکنسسٹنسیز وغیرہ ریموو ہو سکیں. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو کریٹ کرنا، ان کو اس کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ پریکٹس کے نام میں بھی آ گیا ہے، وہ ریکوائرمنٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ سب سے پہلے آپ کسٹمر سے اس کی جو نیڈز ہیں، اس کی جو وشز ہیں، اس کی جو وش لسٹ ہے یا اس کو ہم وانٹس کہتے ہیں، وہ ایلیسٹ کرتے ہیں، اور پھر بیسڈ آن دیٹ اینڈ بیسڈ آن دا بزنس ایریا، بیسڈ آن دی ڈومین، ان کو ہم ریکوائرمنٹس میں کنورٹ کرتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو دس از اے ویری چیلنجنگ اینڈ ویری کریٹیو اینڈ انوویٹیو ٹاسک. اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئرس جو بہت ایکسپیرئنس حاصل کریں، ویری اسپیشلائزڈ فارم آف پروفیشنلس ہیں جن کو ہم ریکوائرمنٹس انجینئرس کہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. جو دوسرا اسپیسیفک گول ہے وہ ہے ڈیولپ پروڈکٹ ریکوائرمنٹس. اس میں 3 پریکٹسز ہیں: اسٹیبلش پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ کمپوننٹ ریکوائرمنٹس، نمبر 2 ایلوکیٹ پروڈکٹ کمپوننٹ ریکوائرمنٹس، اینڈ نمبر 3 آئیڈینٹیفائی انٹرفیس ریکوائرمنٹس. اب جیسا کہ آپ نے پہلے گول کے تحت بھی دیکھا کہ ریکوائرمنٹس کو انیشل جو ریکوائرمنٹ سیٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنا، اور اس ڈیولپمنٹ جو اس گول کے اندر پریکٹسز ہیں اس میں ان ریکوائرمنٹس کو انڈیویجول پروڈکٹس کے ساتھ یا پروڈکٹ کمپوننٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا، اس کو اٹیچ کرنا، ان کو ایلوکیٹ کر کے اپروول کرنا، اور پھر اسی طرح جو اس کی انٹرفیسنگ ہے، انٹرفیس ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس کے ساتھ انٹرفیس کرتی ہے، کمپوننٹ ود ان اے پروڈکٹ انٹرفیسز ود ادر کمپوننٹس، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ اس گول کے اندر آتا ہے، یا اس گول کے اندر جو پریکٹسز ہیں اس کو ہم جب امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کو جب ہم فالو کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ جس کو کہتے ہیں کہ کلیریفائی ہوتی ہے، کلیئرٹی ایڈ ہوتی ہے ان دی ریکوائرمنٹس ڈومین. تیسری جو گول ہے وہ اینالائز اینڈ ویلیڈیٹ ریکوائرمنٹس ہے. آپ جب ریکوائرمنٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو صرف ان کو ڈیولپ کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ان میں آپس میں کسی قسم کی کوئی انکنسسٹنسیز نہ رہیں، ان میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ ریکوائرمنٹ کیوں ہے اور یہ ریکوائرمنٹ کہاں سے آئی ہے، اور اس میں اگر کوئی ڈسکرپنسیز ہیں، کوئی انکنسسٹنسیز ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو اس میں جو پریکٹسز ہیں وہ نمبر 1 اسٹیبلش آپریشنل کانسیپٹس اینڈ سیناریوز، کہ کہاں پر یہ یوز ہو سکتی ہیں، آپریشنل یوزز ان کی کیا ہے، یا سیناریوز، کن سیناریوز میں یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. پھر اسٹیبلش اے ڈیفینیشن آف ریکوائرڈ فنکشنالٹی، کہ جو ان کی فنکشنالٹی ہے وہ ایک کس طرح ریلیٹ ہوگی ایک ریکوائرمنٹ کے ساتھ. مثلا ایک ریکوائرمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ فنکشنل فارم میں کیسے آئے گی. اسی طرح نمبر 3 ہے اینالائز ریکوائرمنٹس، نمبر 4 ہے اینالائز ریکوائرمنٹس ٹو اچیو بیلنس، اور نمبر 5 ہے ویلیڈیٹ ریکوائرمنٹس. ریکوائرمنٹس کی ویلیڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ان کو
یہ ریکوائرمنٹس صحیح بھی ہے یا نہیں. یہاں پر یہ ڈسکشن کرنی ہے کہ آپ ایک لیٹس سے کہ آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, وہ اس پروڈکٹ کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اٹیچ بھی ہوتی ہے یا نہیں, یا آپ پروڈکٹ تو الفا بنا رہے ہوں اور ریکوائرمنٹ اس کے اندر بیٹا کی آ جائے یا گاما کی آ جائے یا کسی اور چیز کی آ جائے, تو وہ اس پروڈکٹ کے ساتھ کوئی اس ریکوائرمنٹ کا تعلق نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ جو ایک براڈر فیلڈ ہے جس میں ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ, ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اور ٹریسیبلٹی اینڈ آل دیز ادر ایشوز آر ڈسکسڈ, از اے واسٹ ایریا آف ریسرچ, ویری انٹرسٹنگ, all for academic, for practical, for research purposes. تو ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کے اوپر جو چونکہ اب ابھی ہم بات کر رہے ہیں, باقی ٹاپکس سارٹ آف لمٹس ہیں, اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس کو کریٹ کریں. there is no better word than requirements development, so I don't want to use new words and say کہ جی یہ اس سے بہتر ڈیفائن ہو سکتی ہے. ریکوائرمنٹس کو ڈیولپ کرنا, ان کو انالائز کرنا, ان کو ویلیڈیٹ کرنا اس میں آتا ہے. ان میں جو انکنسسٹنسیز آتی ہیں, ان میں جو آرڈرنگ ہے وہ یہاں پر نہیں آتی, وہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ میں آتی ہے. دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک, اٹس اے ڈفرنٹ پروسیس ایریا ان CMMI. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس یہاں پر کریٹ ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس یہاں پر ڈاکومنٹ ہوتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پروسیس ایریا جو ہے وہ جو کہ CMMI لیول 2 پر ہے, وہاں پر چینجز آر ایڈمنسٹرڈ اگر کوئی چینجز کرنی ہو, اور جو ریفائنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ میں ہی آتی ہے. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم صرف جو ہے وہ مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے پر یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے, ہمارا پر یہ پروسیس ایریا نہیں اپلیکیبل ہونا چاہیے. لیکن یہ بات ایک لحاظ سے غلط ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے کہ ریکوائرمنٹس ہمیشہ آتی رہتی ہیں, اور چاہے آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں, چاہے آپ مینٹیننس کر رہے ہوں, دیر از آلویز نیڈ ٹو ڈیفائن ریکوائرمنٹس, ٹو میک ریفائنمنٹ, ٹو have some user interaction and so forth. So there is always new things coming as far as requirements are concerned. تو جہاں یہ بیہیویئر ہوگا وہاں آپ کو ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ کا پروسیس ایریا یوز کرنا پڑے گا. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ اس پروسیس ایریا نے ایک ٹرم انٹروڈیوس تو نہیں کروائی لیکن یوز کی, اس کو مینڈیٹری قرار دیا. وہ یہ ہے کہ کانسیپٹ آف آپریشن, یا اس کو کون آپس بھی کہتے ہیں. یہ جو کون آپس کا ڈاکومنٹ ہے یا کانسیپٹ آف آپریشن کا ڈاکومنٹ ہے, یوزلی ون آف دا فرسٹ ڈاکومنٹس ریٹن وین ڈٹرمننگ ویدر ٹو پرسو ڈیولپمنٹ آف اے پروڈکٹ اور ناٹ, اور اٹ از یوزلی اے ویری ہائی لیول اسٹیٹمنٹ آف دا ڈیزائرڈ فنکشنالٹی, اور پریلیمنری پلان ہوتا ہے اور اسکیجول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اور یہ ٹپکلی ملٹری اسٹائل آف ڈوئنگ تھنگس ہے, اسپیسیفکلی DOD اسٹائل آف ڈوئنگ تھنگس ہے. ہر چیز, ہر آرگنائزیشن اس طرح کام نہیں کرتی, اسپیشلی اف یو آر ان دی کمرشل انڈسٹری, کمرشل ڈومین. تو جو کمرشل سائڈ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, اگر وہ CMMI کو یوز کرنا چاہے تو ان کے لیے کون آپس جیسی ڈاکومنٹ پریپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, کمرشل سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, they use other techniques like use cases or man-machine interface documentations or other analysis techniques which basically gives you a same sort of understanding, a high-level usage of the product and high-level preliminary functionality of the product. تو یہ چیزیں اگر آپ ڈیولپ کر لیں تو پھر جو کون آپس کا جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں. تو ایک بات جو اس ڈسکشن کو سمرائز کرنے کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کی ڈیولپمنٹ اور انالیسس جو ہے دیٹ نیور اسٹاپس until the entire application is either delivered to the customer for final handoff or is dead and buried.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریکوائرمنٹس کنٹینیو ٹو کم. You need to define requirements, you need to make refinement to already existing requirements. تو یہ اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی غلط فہمی ہے یا رانگ امپریشن ہے کہ requirements can close, that's not true. New requirements are always developed, are always felt کہ ان کی it's always felt there is a new need for new requirements. کیونکہ جب آپ پروڈکٹ یوز ہوتی ہے تو اس میں جو یوزر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی ہوں تو ان کو زیادہ بہتر طور پر فائدہ ہو سکتا ہے. As far as the requirements development process area is concerned, there are no generic practices that map directly to this process area. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل سولوشن کی, which is another important process area. The purpose of technical solution is to design, develop, and implement solutions to requirements. جو requirements آپ نے requirements development میں create کی تھیں, ان کو refine کیا تھا, ان کو analyze کیا تھا اور ان کو کسی حد تک requirements management process area میں manage کیا تھا, ان کا جو solution ہے وہ آپ ٹیکنیکل سولوشن پروسیس ایریا کے انڈر لے آتے ہیں. سولوشنز, ڈیزائنز اینڈ امپلیمنٹیشن اینڈ کیمپس پروڈکٹس, پروڈکٹ کمپوننٹس اینڈ پروڈکٹ ریلیٹڈ لائف سائیکل پروسیسز either singly or are in combination are treated here, are created in this using this process area. اب ایک بات میں کروں گا جو کہ آپ کو شاید کسی بک میں تو نہ ملے, لیکن موسٹ آف دی میچورٹی لیول 1 organizations fall into this process area, کیونکہ what they do is they work with a set of requirements, اور اس set of requirements کے ساتھ they develop products, اور they have other best practices as well, لیکن اتنا زیادہ فارمل ایکٹیویٹیز ان کی اس پروسیس ایریا کے علاوہ نہیں ہوتی. لیٹ us now talk about specific goals and then specific practices associated with each of these goals. The first specific goal for technical solution is select product component solutions. Second is develop the design. And number 3 is implement the product design. اب ان گولز کے ساتھ جو پریکٹسز ایسوسیٹیڈ ہیں, فرسٹ جو گول ہے سلیکٹ پروڈکٹ کمپوننٹ سولوشن, اس میں ہے ڈیولپ آلٹرنیٹیو سولوشنز اینڈ سلیکشن کرائٹیریا, اور سلیکٹ پروڈکٹ کمپوننٹ سولوشنز. ڈیولپ دا ڈیزائن اسپیسیفک گول کے ساتھ جو پریکٹسز ایسوسیٹیڈ ہیں وہ ہیں ڈیزائن دا پروڈکٹ or product component. Number 2, establish a technical data package. Number 3, design interfaces using criteria. Number 4, perform make, buy or reuse analysis. اب اس گول کو یا اس کے ساتھ اٹیچ پریکٹسز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بعض لحاظ سے کہ ایک ٹیکنیکل سولوشن کو کریٹ کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ اور جتنی کریٹیوٹی انوویشن ریکوائرڈ ہوتی ہے, اینڈ موسٹ آف دی ٹیکنیکل اسٹاف وڈ لائک ٹو ورک ان دس ایریا, وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کے لیے پریکٹسز لسٹ کی گئی ہیں, اس کے لیے پریکٹسز انکارپوریٹ کی گئی ہیں CMMI میں. تو جس کو ہم عام طور پہ سافٹ ویئر ڈیزائن کہتے ہیں, اس کی جو کور ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس گول کے اندر آ جاتی ہیں. پھر جو تیسرا اسپیسیفک گول ہے وہ امپلیمنٹ دا پروڈکٹ ڈیزائن ہے, جس کے اندر کوڈنگ ہے یا پروگرامنگ ہے
یا جس بھی طرح سے آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی لینگویج یوز کریں گے وہ یہاں پہ آئے گا. اور اس کے اندر جو اسپیسیفک پریکٹسز ہیں وہ دو ہیں: امپلیمنٹ دا ڈیزائن، اور نمبر 2 از ڈیولپ پروڈکٹ سپورٹ ڈاکومنٹیشن. تو ان دونوں پریکٹسز کو یوز کر کے آپ ڈیزائن سے، جس کو ہم کہتے ہیں مشین ایگزیکیوٹیبل فارمیٹ میں، اپنے ڈیزائن کو کنورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہائی لیول لینگویجز میں ہو یا لو لیول لینگویجز میں ہو. اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پروگرام کو یا اس سیٹ آف پروگرامس کو یا کوڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ ڈاکومنٹیشن تیار کرتے ہیں وہ بھی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں پروسیس ایریا کی، صرف اس پروسیس ایریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس ماڈل میں جب عام طور پہ ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد پروسیس امپروومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ڈیزائن پروسیسز ہوتی ہیں، کیونکہ اس پروسیس ایریا کا جو فوکس ہے وہ ٹیکنیکل سلوشن کو تیار کرنا ہے. آلدو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن کے پروسیس اور امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو بھی امپروو کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، لیکن ٹپکلی جب ہم پروسیس کی بات کریں اور اس پروسیس ایریا کی ڈسکشن ہو تو اس سے مراد ڈیزائن پروسیسز ہوتے ہیں. اسی طرح پیئر ریویوز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس پروسیس امپروومنٹ کو فیتھفلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ڈیزائن کی ڈاکومنٹس کو یا کوڈ کی ڈاکومنٹس کو جب آپ پیئر ریویو پروسیس سے گزارتے ہیں تو اس میں جو ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بہت سکسیسفل ہے، اور اسٹڈی آفٹر اسٹڈی انڈیکیٹ دیٹ ڈفرنٹ کائنڈز آف peer reviews have exceptionally good ratio of identifying design and code defects. اس میں ایک چیز بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں sometimes because of the way they develop software is کہ it is a good idea to explore and investigate alternative solutions. کیونکہ اگر آپ صرف ایک ہی طرح ایک چیز کرتے چلے جائیں تو جو انوویشن اور کریٹیوٹی اور ڈیزائن کے اندر یا امپلیمنٹیشن ٹیکنیکس کے اندر امپروومنٹ لانے کا جو ایک پروسیس ہے، یا جو ایک وش ہے یا ایک ڈیزائر ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. اور اگر آپ ایکٹیولی اس بات کو یا پرو ایکٹیولی یہ اپنے اندر فیز چینج کریں یا انسٹیٹیوٹ کریں کہ آپ نے ٹیکنیکل سولوشنز بناتے وقت مختلف آلٹرنیٹیو سولوشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تو اس کے نتیجہ میں ایک ہی طرح پہ کام ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس سے جو امپروومنٹ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. لیول 3 پہ جو جنیرک پریکٹسز ہیں وہ اس پروسیس ایریا کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچڈ نہیں ہے. ٹیکنیکل سولوشن انکلوڈس ڈٹرمننگ ہاؤ ٹو سیٹسفائی دی اسٹیٹمنٹس بائی انالیسس آف ڈفرنٹ alternatives and by creating operation scenarios, selecting solutions based on different designs and generating technical data package and using different development methodologies. تو ایک طرح سے آپ ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں، اگر اس کا پھر آلٹرنیٹیو بنائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، یو کین یوز دیٹ آلٹرنیٹیو. آپ ایک طرح سے پروگرامنگ کرنے کے عادی ہیں، اگر آپ اس اسٹائل کو تھوڑا چینج کریں اور ایک بہتر طور پر اس کو امپلیمنٹ کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے کا یا انوویٹ کرنے کا جو ٹائم ہے ڈیولپمنٹ میں، وہ ٹیکنیکل سولوشن کے
پروسیس ایریا کے انڈر آتا ہے. اب ہم ایک اور پروسیس ایریا کی بات کرتے ہیں جس کا نام پروڈکٹ انٹیگریشن ہے. The purpose of product integration is to assemble the product from the product's components. Ensure that the product which has been integrated functions properly and deliver the product. انٹیگریشن کے بارے میں تو آپ اس وقت سے جانتے ہوں گے جب سے آپ کمپیوٹر سائنس میں آئے ہیں. انٹیگریشن ٹیسٹنگ وغیرہ کے نام آپ نے سنے ہوں گے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ جو مختلف پیسز میں مختلف کمپوننٹس میں ہوتی ہے، جب اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جب اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے سو ٹو اسپیک، تو اس وقت بھی وہ پراپرلی فنکشن کر رہے ہو. پروڈکٹ انٹیگریشن جو ہے وہ اس سے زیادہ ایکسپینڈڈ اس کا رول ہے، کیونکہ اب ہم صرف سافٹ ویئر کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم ہارڈ ویئر، بلکہ کہنا چاہیے کہ سوفسٹیکیٹڈ ہارڈ ویئر کی بات بھی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی جو اس کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ کسٹمر کو ڈیلیور کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. اس پروسیس ایریا کے جو اسپیسیفک گولز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1، prepare for product integration. Number 2، ensure interface compatibility. And number 3، assemble product components and deliver the product. اب ہم باری باری ان تینوں گولز کے ساتھ جو اسپیسیفک پریکٹسز ایسوشیٹڈ ہیں ان کی ڈسکشن کرتے ہیں، ان پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلا اسپیسیفک گول تھا prepare for product integration. اس کی 3 پریکٹسز ہیں. ڈٹرمن انٹیگریشن سیکوینس. نمبر 2، establish the product integration environment. And number 3، establish product integration procedures and criteria. اب کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایک پروڈکٹ ہے جس میں آپ نے کمپوننٹس کو بنایا ہوا ہے، آپ ان کو اکٹھا کر کے لگا دیں، لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہوگی. آپ کو ایک ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کون سی 2 چیزیں یا کون سی 3 چیزیں یا کون سی n number of things will attach with each other. پھر یہ کہ وہ انوائرمنٹ کون سا ہونا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کریں گی. میں یہاں پہ اسٹرکچرل کانسیپٹ یوز کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ ہم سافٹ ویئر کی بات بھی کر رہے ہیں اس لیے اسٹرکچر کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن دیٹ ورڈ کلیئرلی ڈسکرائبز اٹ بیٹر. آپ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس کو یا بڑے کمپوننٹس کو فار دیٹ میٹر اکٹھا کر کے ایک ایون بگر لارجر پروڈکٹ بناتے ہیں ود اے بیٹر اسکوپ اور وچ اے لارجر اسکوپ. اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ ہارڈ ویئر کی بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی، تو کیا آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ مشین کو ڈسٹی روم میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا آپ ایک ایسی سافٹ ویئر پروڈکٹ کو جو ملٹیپل پلیٹ فارمس کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے یا ملٹیپل پلیٹ فارم پر آپریٹ کرتی ہے، ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم میں وہ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے، ہیٹروجینیس ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرآپریبلٹی کے کنڈیشنز اس کو فلفل کرنی پڑتی ہیں، تو کیا آپ اس کو ہوموجنس سنگل آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام کر لیا؟ نہیں. You have to create a similar environment, similar to what the operational conditions would be in the field. چاہے وہ ہارڈ ویئر ہو، چاہے وہ سافٹ ویئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. تو سب سے پہلے آپ نے انٹیگریشن سیکوینس کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے پروڈکٹ انٹیگریشن انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے، اور فائنلی جو تھرڈ اسپیسیفک پریکٹس ہے وہ ہے اسٹیبلش پروڈکٹ انٹیگریشن پروسیجرز اینڈ کرائٹیریا. اس میں یہ آئے گا کہ آپ نے کیا پروسیجر یوز کرنے ہیں اور انٹیگریشن کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کس وقت وہ کمپلیٹ ہوں گی اینڈ سو فورتھ. دوسرا گول جو ہے وہ اس پروسیس ایریا کے ساتھ اس کا نام ہے یا اس کا ٹائٹل ہے انشور انٹرفیس کمپیٹیبلٹی، اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں 2 پریکٹسز ہیں.
Number one, review interface descriptions for completeness. And number two, manage interfaces. اب آپ نے اگر ایک ملٹائی منتھ ملٹائی وینڈر یا ملٹائی ڈیولپر یا اس کو ملٹائی ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک ٹرولی سسٹم انجینئرنگ پروجیکٹ میں کام کیا ہو جس میں ہارڈ ویئر کمپوننٹ بھی ہے، سافٹ ویئر کمپوننٹ بھی ہے اور سافٹ ویئر کے کئی کمپوننٹس ہیں، انٹرفیسنگ بیکمز دا بگیسٹ پرابلم ایٹ دا ٹائم آف انٹیگریشن. I myself have worked on a project جس میں we had no clue کہ انٹیگریشن کیسے ہوگی، اس لیے کہ we were not given the interfaces. اب ہمیں ایک پروڈکٹ دے دیا گیا، اس پہ ہم نے جو اس کے پیرامیٹرس تھے، جو اس کے انپٹس تھیں، وہ اس کے لحاظ سے اس کو ٹیسٹ کر لیا مختلف سینیریوز کے ساتھ، مختلف انٹرفیسز کے ساتھ. لیکن جو ایکچوئل پروڈکٹ تھی، مین پروڈکٹ جس کے ساتھ اس نے یہ انٹیگریٹ ہو کے جانا تھا، اس کے انٹرفیسز ہمیں بہت لیٹ ملے. تو یہ صرف ایک تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے بالکل ایبسولوٹ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جو انٹرفیسز ہیں ان کو انشور کرنا کہ وہ کمپیٹیبل ہے ایک دوسرے کے ساتھ از سچ an important task, such an important goal جس کو اچیو کرنا اور جس کی پریکٹس کو اچیو کرنے کے لیے ان پریکٹسز کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے. پھر اب ہم تیسرا گول لیتے ہیں جس کا نام ہے یا جس کا ٹائٹل ہے assemble product components and deliver the product. اس میں آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کچھ سروسز یا کچھ پریکٹسز ایسی بھی ہوں گی کہ جن کو آپ کہیں کہ جی فائنلی اپنے پروڈکٹ کو اسمبل کر رہے ہیں اینڈ وی آر گیونگ اٹ ٹو دی کسٹمر. اس میں فرسٹ پریکٹس جو ہے وہ ہے کنفرم ریڈینیس آف پروڈکٹ کمپوننٹس فار انٹیگریشن. آر دی کمپوننٹس ریڈی فار انٹیگریشن؟ سیکنڈ از assemble product components which is where the real task of integration is, جو کہ آپ نے پچھلے دو گولس میں جن کی ایک کرائٹیریا اور ایک پریسیڈنس اور ایک طریق تیار کیا تھا اس کو فالو کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اب وقت ہے. تھرڈ از ایویلیویٹ اسمبل پروڈکٹس کمپوننٹس. جب وہ اسمبل ہو جاتے ہیں پھر ان کو ایویلیویٹ کرنا، ان کو ٹیسٹ کرنا. یہاں پر وہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہے جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا. تو صرف انٹیگریشن ٹیسٹنگ آپ دیکھیں کہ اٹس بس جسٹ ون اسمال ٹینی بینی اٹسی بٹسی پارٹ آف دا ہول انٹیگریشن پروسیس. یہ صرف نائٹلی بیلڈ کر کے گھر چلے جانے والا کام نہیں ہے، بلکہ پروڈکٹ انٹیگریشن از اے ویری امپورٹنٹ crucial part of the overall product development exercise یا product development effort. اور فائنلی جو فورتھ اسپیسیفک پریکٹس اس پروسیس ایریا کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ ہے پیکج اینڈ ڈلیور دا پروڈکٹ اور پروڈکٹ کمپوننٹ. یعنی کہ ایک پوری پروڈکٹ یا اس کا ایک حصہ جو بھی آپ نے کسٹمر کو دینا ہے وہ آپ تیار کر کے جو بھی فارمیٹ ہے اس کا، آپ نے اس کو سی ڈی میں دینا ہے، ڈی وی ڈی میں دینا ہے یا ویب سے دینا ہے یا جیسے بھی پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے. اینڈ دس اٹ سیلف از نو ایزی ٹاسک. تو پروڈکٹ انٹیگریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹ از آئی کی ناٹ ایمفسائز مور. اٹ لکس ایز ایف اٹس اے ویری ٹریویل اینڈ سمپل تھنگ. جب پروڈکٹ کمبائن ہوتی ہے، انٹیگریٹ ہوتی ہے، دیٹ از ویئر یو سی آل دی ایفرٹس کم ٹو شائن. آپ کی جتنے ہارڈ ورک ہے اس کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. یو ڈلیور دیٹ پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر اینڈ ایز اے ریزلٹ واٹ ہیپنس، یو گیٹ پیڈ. دیٹس آلسو ویری سیٹسفائنگ both for the organization as well as for the individuals. This process area expects the project to demonstrate each step to the user, کیونکہ آپ نے اس کو یوزر کو یا کسٹمر کو پروڈکٹ دکھانی ہے کہ جی یہ اس طرح ہوتی. اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ کنسیڈر پروڈکٹ انٹیگریشن ایز یور نائٹلی بلڈ، کیونکہ نائٹلی بلڈ just does not satisfy all of the product integration process area practices. جب آپ after a day's work آپ nightly build کو تیار کر دیتے ہیں، اس میں کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی،
It does not constitute planning and integration sequences. You must analyze the problems that occur and see if any of the integrated components conflict with remaining components or modules. वहाँ मैंने जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात की थी, जो कि रिग्रेशन टेस्टिंग की बात की थी, वो कि सारी चीज़ें जो हैं वो इस प्रोसेस एरिया के अंदर आती हैं. So the emphasis is on being proactive and identifying problems early. अगर कोई problems आपको इंटीग्रेशन में आती हैं तो वो rather than being in the reactive mode to problems that pop up during the nightly run. Nightly runs में आपको problems आती हैं, you don't care about them because you basically are in the building, you are in the development mode. तो जब आप product integration की बात करते हैं तो you are not in the building mode, you are in the product integration mode. As far as generic practices are concerned, there are no practices of CMMI level 3 which map directly to this process area. To summarize what product integration is, it includes determining how to assemble the product and what the sequence of assembly should be, creating an operational environment in which to satisfactorily deploy the product, documenting procedures and criteria for integrating the product, ensuring adequate integration of interfaces, and delivering the product. We have at this time discussed only 3 of the 11 process areas of CMMI level 3. The rest will be discussed in another sitting. Till then, I take leave of you. Thank you very much.